السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین میں لاجسٹک کی طلب میں بحالی جاری۔ چین میں مستقبل کے مواقع موجود ہیں، سی ایم جی کا تبصرہ۔ امریکی شہریوں نے وزیر خزانہ یلن کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا، سی ایم جی کا تبصرہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹک اینڈ پرچیزنگ نے رواں سال جنوری سے فروری تک لاجسٹک آپریشن کا ڈیٹا 29 تاریخ کو جاری کیا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ رواں سال سے لاجسٹک کی طلب میں بحالی جاری ہے۔ مجموعی طور پر مارکیٹ کے سائز میں توسیع جاری ہے اور لاجسٹک حجم کے اضافے میں مزید تیزی آئی ہے۔ رواں سال جنوری سے فروری تک چین کا کل سماجی لاجسٹک کا حجم 55.4 ٹریلین یوان رہا، جو سال بہ سال 5.9% کا اضافہ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ لاجسٹک آپریشن میں استحکام اور بحالی جاری ہے اور لاجسٹک کی طلب کا پیمانہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ صنعتی مصنوعات کی لاجسٹک کی مانگ مستحکم طور پر بحال ہو رہی ہے۔ جنوری سے فروری تک صنعتی مصنوعات کی لاجسٹک کے کل حجم میں پچھلے سال کے مقابلے میں 5.3% اضافہ ہوا، جس سے بحالی کا مستحکم رجحان برقرار رہا۔ لاجسٹک سپورٹ کی صلاحیتوں میں مسلسل بہتری کے ساتھ رواں سال سے لوگوں کی زندگی سے متعلق مصنوعات کی لاجسٹک طلب میں تیزی آئی ہے۔ پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں جنوری سے فروری تک اداروں اور رہائشیوں کے لیے اشیاء کے کل لاجسٹک حجم میں 14% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جنوری سے فروری تک کل درآمدی رسد کا حجم 2.9 ٹریلین یوان تک جا پہنچا ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 8.7% کا اضافہ ہے۔ بواؤ فورم فار ایشیا 2024 کی سالانہ کانفرنس کے دوران امریکی بروکنگ انسٹی ٹیوٹ کے سینئر فیلو تانگ ریسی نے سی ایم جی کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ میرا مستقبل یہاں ہے۔ اس سال کے فورم میں دنیا بھر کے 60 سے زائد ممالک اور خطوں سے سیاسی، کاروباری اور تھنک ٹینک اسکالرز سمیت تقریباً 2000 نمائندوں نے شرکت کی۔ 4 روزہ فورم کے دوران شرکاء نے ایشیا اور دنیا، مشترکہ چیلنجز، مشترکہ ذمہ داریاں کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تمام فریقین نے چین کے مثبت کردار کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیا ہے۔ فورم کے دوران اکثر شرکاء نے نشاندہی کی کہ چین کے معیشت میں نہ صرف مضبوط لچک اور صلاحیت ہے، بلکہ اس میں ترقی کے نئے امکانات بھی شامل ہیں۔ اس وقت نئے معیار کی پیداواری قوتوں کی ترقی چین کے معیشت میں ایک ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہائی ٹیک صنعتوں میں چین کی سرمایہ کاری نے کئی سالوں سے ڈبل ڈیجٹ کی ترقی کو برقرار رکھا ہے اور ہائی ٹیک انٹرپرائزز کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں نئی توانائی کی گاڑیوں، لیتھیم بیٹریوں اور فوٹو وولٹک مصنوعات کے برآمد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ڈیجیٹل معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور 5G صارفین کی رسائی کی شرح 50% سے زیادہ ہے۔ فورم کے دوران شرکاء کی جانب سے نئے معیار کی پیداواری صلاحیت پر گرم جوش تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین میں ترکی کے سفیر موسیٰ نے کہا کہ نئی معیاری پیداواری صلاحیت کا مطلب ہے کہ چین موجودہ عالمی چیلنجوں سے نمٹنے اور مستقبل کا بہتر طور پر سامنا کرنے کے لیے ایک نئے معاشی ترقی کے ماڈل کی تیاری کر رہا ہے۔ مشترکہ ترقی کی تلاش بیرونی دنیا کے لیے کھلے پن سے جدا نہیں ہے۔ حال ہی میں چین نے اعلیٰ سطح کے کھلے پن کے اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جنوری سے فروری تک چین میں نئے قائم ہونے والے غیر ملکی سرمایہ کاری کے کاروباری اداروں کی تعداد میں 34.9% اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والے چائنا ڈیولپمنٹ فورم میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایگزیکٹوز نے چینی مارکیٹ امکانات کے بارے میں مثبت توقعات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ چین میں اپنے اداروں کو فروغ دینا جاری رکھیں گے۔ چینی معیشت کی پائیدار ترقی نے دوسرے ممالک کے لیے بڑی منڈی اور تعاون کے مواقع فراہم کیے ہیں اور عالمی معیشت کی ترقی اور استحکام کو فروغ دینے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اختراعی، سبز، کھلا، اشتراکی چین میں لوگ ایسا مستقبل دیکھتے ہیں۔ پاکستان قومی ٹیلی ویژن کے شعبہ نیوز کے سربراہ میر سلیم خان کی نظر میں یہ صرف چین کا مستقبل نہیں ہے، بلکہ ایشیا اور دنیا کا مستقبل بھی ہے۔
27 تاریخ کو امریکی وزیر خزانہ یلن نے ریاست جارجیا میں ایک فوٹو وولٹک سیل فیکٹری کا دورہ کیا۔ اسی وقت یلن نے کہا کہ چین کی نئی توانائی کی صنعت میں پیداواری صلاحیت میں زیادہ اضافہ ایک مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے عالمی قیمتوں اور پیداواری ماڈلز میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اور امریکی کمپنیوں اور مزدوروں کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے۔ جیسے ہی یہ بیان سامنے آیا، فوری طور پر امریکی نیٹیزن کی جانب سے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا گیا کہ پہلے بیانیہ یہ تھا کہ چین نے گرین انرجی میں کافی کام نہیں کیا، اور اب اچانک چین پر بہت زیادہ کام کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ جب امریکہ کو مسابقتی فائدہ ہو تو آزاد مارکیٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اگر نہیں تو تحفظ پسندی میں مشغول رہتے ہیں۔ یہی امریکہ کا اصول ہے۔ اس بیانیے سے کچھ امریکی سیاستدانوں کے دوہرے معیار، منصفانہ مسابقت سے خوفزدہ ہونے اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی ان کی بالادستی کی منطق بھی بے نقاب ہوتی ہے۔ تاہم کچھ امریکی سیاستدانوں کی نظر میں چین کی نئی ابھرتی ہوئی صنعت کی تیزی سے ترقی نے ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ زیرو سم سوچ کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ عالمی صنعتی اور سپلائی چینز میں چین کی بڑھتی ہوئی حیثیت کا مطلب امریکی کمپنیوں کے لیے کم مواقع ہیں۔ اسے کیسے حل کیا جائے؟ ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے اور مسابقت کو بڑھانے کی کوشش کرنے کے بجائے وہ قومی سلامتی اور زیادہ پیداواری صلاحیت جیسے بہانے استعمال کرتے ہیں تاکہ چین کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، دیواریں اور رکاوٹیں کھڑی کریں اور چینی عوام کو ترقی کے ان کے جائز حق سے محروم کرنے کی کوشش کریں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق عنقریب یلن چین کا دورہ کریں گی۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وہ اس وقت متعلقہ مسائل کو بڑھاوا دے رہی ہیں اور چین پر صنعتی پالیسی اور تجارتی پالیسی پر دباؤ ڈالنے کا بھی ارادہ رکھتی ہیں۔ ساتھ ہی وہ آئندہ عرصے میں جاری ہونے والی امریکہ کی تحفظ پسندانہ پالیسیوں کی شروعات کی کوشش بھی کر رہی ہیں۔ پچھلے سال چین اور امریکہ کے سربراہوں نے سان فرانسسکو میں ملاقات کی تھی۔ فری کین نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں تعاون کے فروغ کے بارے میں اعلامیہ جاری کیا۔ کچھ امریکی افراد کو زیرو سم ذہنیت کو ترک کرنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ چین اور امریکہ کی کامیابیاں ایک دوسرے کے لیے مواقع کے برابر ہیں۔ رواں سال امریکی انتخاب ایک ایسے وقت ہونے جا رہے ہیں جب غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔ ایسے میں امریکہ میں کچھ رائے دہندگان نے فلسطین اسرائیل مسئلے پر امریکی پالیسی کے حوالے سے عدم اطمینان ظاہر کیا ہے۔ 28 مارچ کو بائیڈن نے نیو یارک میں انتخابی مہم کے لیے $2.5 کروڑ سے زائد رقم جمع کی۔ فنڈ ریزنگ سائٹ کے باہر مظاہرین کی ایک بڑی تعداد نے بائیڈن انتظامیہ کی فلسطین اسرائیل پالیسی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ وہ آج یہاں بائیڈن کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہیں جسے وہ سب ایک جنگی مجرم کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کے ہتھیار اور فوجی امداد فراہم کی ہے اور بے گناہ فلسطینیوں کو قتل کیا ہے۔ امریکہ کو اسلحے کی امداد روکنے اور فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ پرائمری انتخابات کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بائیڈن انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کئی ریاستوں میں رائے دہندگان کے لیے ایک اہم موضوع بن چکی ہے۔ 27 فروری کو مشیگن ڈیموکریٹک پرائمری انتخابات میں 1 لاکھ سے زائد رائے دہندگان نے اسرائیل فلسطین تنازع میں بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کے حق میں تعصب کے خلاف اپنے بیلٹ پیپرز پر کوئی وعدہ نہ کرنے کا آپشن استعمال کیا تھا۔ 29 مارچ کو اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے فلسطینی غزہ کی پٹی کے کئی حصوں میں مشترکہ زمینی اور فضائی کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور فلسطینی مسلح اہلکاروں نے بھی غزہ میں کئی مقامات پر اسرائیلی افواج کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ جاری رکھا اور جنوبی اسرائیل پر راکٹ فائر کیے۔ شمالی غزہ کی پٹی میں شفا اسپتال کے علاقے میں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے جنرل ڈائریکٹریٹ آف نیشنل سیکیورٹی (GSS) کے ساتھ مل کر ایک واضح فوجی آپریشن کیا ہے جس میں متعدد فلسطینی عسکری پسند ہلاک ہوئے اور ہتھیاروں کے ڈپو اور فوجی تنصیبات برآمد ہوئیں۔ غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر خان یونس میں اسرائیلی افواج نے فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ٹھکانوں پر مشتمل متعدد عمارتوں پر چھاپے مارے، بڑی مقدار میں اسلحہ اور ساز و سامان قبضے میں لے لیا اور حماس کے زیر استعمال ایک فوجی تنصیب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔